السلام علیکم، رافع آصف، یو واچنگ دا فارن ڈیسک. ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کی وجہ سے اور ریجنل ٹینشنز نے نہ تو صرف پاور آف بیلنس کو انہوں نے افیکٹ کیا ہے، بلکہ جو پورا مڈل ایسٹ ہے اس میں پاور ویکیوم کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. اگر ہم اوور آل صورتحال کی بات کریں تو ایران، یو ایس اور اسرائیل جنگ کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ کیا خطہ نئے فیز کی طرف جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ 1979 کا ایرانین ریولوشن دیکھیں یا پھر 2003 کی عراق وار، اس کے بعد سے اگر مڈل ایسٹ کے اندر کوئی بہت بڑی اس وقت آپ کو ری الائنمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، تو وہ اب ہے. The whole Gulf region is going through one of the biggest realignments, I would say, since 2003 and 1979. اب یہ جو شفٹ ہے اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ پہلے دیکھیں تو جتنی بھی جو گلف مونارکیز ہیں انہوں نے ہمیشہ بہت ہیویلی ریلائی کیا یو ایس پہ، ٹھیک ہے، فار پروٹیکشن، فار ملٹری، فار ڈیفینس، سارا سب کچھ. اب آپ کو نا وہ جو پورا خطہ ہے وہ ایک مور فلیکسیبل یا ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے کہ پوری دنیا جا رہی ہے. اب پوری دنیا کا نظام تبدیل ہو رہا ہے، یونیپولر سے آپ ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. اب کوئی بھی ایک طاقت نہیں ہو سکتی، اور وہ طاقت 80 سال سے امریکہ رہا ہے. خاص طور سے سعودی عربیہ، قطر، یو اے، جتنے بھی ممالک ہیں سب نے یو ایس پہ ہمیشہ انحصار کیا ہے. اب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایسے وقت کے اندر کہ جب کوئی ایک عالمی طاقت نہیں رہے گا آنے والے عرصے میں، اب یو ایس بھی اپنا وہ جو انفلوئنس ہے، وہ طاقت، وہ اثر و رسوخ، وہ انفلوئنس آہستہ آہستہ کھوتا چلا جا رہا ہے. تو پھر ہمیں بھی کچھ اور ممالک کے ساتھ، کچھ اور شراکت داریوں کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو پوری ایک سوچ ہے نا مڈل ایسٹ میں تمام ممالک کی، وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یو ایس پہ اب کم سے کم آپ ریلائی کریں، آپ رشیا کو انوالو کریں، آپ چائنا کو انوالو کریں، آپ ٹریڈ کے کوئی اور راستے جو ہیں وہ تلاش کریں، پارٹنرشپس تبدیل کریں. اب رشیا کے ساتھ بہتر تعلقات آپ کو، یا آپ یوں کہہ لیجیے جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ایک دفعہ اوپیک پلس کا، اس کے تھرو رشیا کے ساتھ کیسے مزید پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. چائنا ایک بہت بڑا کردار ویسے ہی ادا کر رہا ہے پوری دنیا میں، ہر خطے میں آپ کو چائنا کی جو پریزنس ہے وہ آہستہ آہستہ گرو کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ واضح اس جانب اشارہ آپ کو کرتی ہیں کہ یہ خطہ اپنے آپ کو الائن کر رہا ہے، ری الائن کر رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں. کہاں پہ پارٹنرشپس ہوں گی، کون سے شراکت دار ہوں گے ٹریڈ کے معاملے میں، آئل کے معاملے میں. پھر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں جو برکس آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ سب سے پہلا ایجنڈا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ڈی ڈالرائزیشن، ٹھیک ہے، متبادل کرنسی. سو گلف کنٹریز بھی خود کو برکس میں زیادہ انوالو کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم ڈالر کو بھی ڈی ویلیو کرتے ہوئے یا کسی اور کرنسی کی طرف جاتے ہوئے بہتر انداز میں اپنی اکانومیز کو، اپنے ممالک کو لے کر چل سکتے ہیں. اور پھر یہ جو جی سی سی جس کو کہتے ہیں گلف کوآپریشن کاؤنسل، جی سی سی کے اپنے اندر بھی آپ کو دراڑیں نظر آتی ہیں. وہ جو ایک یونیفائڈ فرنٹ کے طور پہ جی سی سی کو پیش کیا جاتا تھا کہ تمام گلف کنٹریز جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، وہ چیز، وہ صورتحال اب ویسی نہیں رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سعودی عربیہ ورسز یو اے ہے. اس میں بھی آپ کو اے آئی کے میدان میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، لاجسٹکس میں، یو جسٹ نیم اٹ، آپ کو ہر طرف ان دونوں ممالک کا کمپٹیشن نظر آ رہا ہے ریجنل لیڈر بننے کا. ٹھیک ہے، یو اے بھی چاہتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ کا جو ایک انفلوئنس ہے یا سعودی عربیہ کا جو لیڈرشپ ہے اس سے خود کو آزاد کرے. سو یس، بہت ہیوج ری الائنمنٹ ہے جو آپ کا سوال ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اور سب سے پہلا اس کا جو نقطہ، سب سے اہم نقطہ وہ یہی ہے کہ یو ایس کی چھتری سے نکل کے آپ اسٹریٹجک اٹونومی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور یہی اس وقت جو ہے پرائیورٹائز کیے ہوئے ہیں ساری مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس. اگر ہم گلف اسٹیٹس کی بات کریں، خاص طور پہ سعودی عربیہ اور یو اے، یہ آج کے دور میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس میں اپنی فارن پالیسی کو اور اپنی الائنسز کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟
یہ دیکھیں اس وقت آپ سعودی عربیہ، یو اے ای یا دیگر جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس میں ابھی بھی آپ کو کہیں پہ یہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہم نے یو ایس پہ بالکل کٹ آف کر دینا ہے یا بالکل ہی ریلائی نہیں کرنا. کہیں نہ کہیں ہے جہاں سے، لیکن وہ صرف یو ایس اب نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے، آپ کی ڈیفینس نیڈز ہیں یو ایس ہمیشہ پوری کرتا رہا ہے کیونکہ آپ نے یو ایس کے علاوہ کسی اور ملک کی طرف دیکھا ہی نہیں. لیکن اب آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، ہمیں رشیا کی طرف، چائنا کی طرف، دیگر ممالک جو ہیں جہاں جہاں ہو سکتا ہے، مے بی سم ادر ویسٹرن کنٹریز، تو آپ ان کی طرف بھی جائیں. آپ کے پاس اب ایک سورس آف یو نو ڈیفینس اکوپمنٹس حاصل کرنے کا، ویپنس حاصل کرنے کا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس ملٹیپل سورسز ہونے چاہیے. یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کہ جب آپ ایک پورے ملٹی پولر ورلڈ کی بات کرتی ہیں تو اس میں یہی ہے نا کہ ہر کسی کا ہر کسی سے تعلق، اب کس نوعیت کا ہے، کس بنیاد پہ کوآپریشن ہے، کس لیول پہ کوآپریشن ہے، کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں ہے، تمام ممالک مل کے اس دنیا کا نظام چلائیں گے. یہ ہے نا کانسیپٹ اس کا. ٹھیک ہے، اب یہ اپلائی یہاں پہ بھی کرتا ہے، اس خطے کے اندر بھی کرتا ہے کہ سوللی آپ اب صرف جس کو کہتے ہیں کہ امریکہ کو آپ بتا دیں کہ جی آپ ہی بادشاہ ہیں اور آپ ہی سنبھالیں گے ساری دنیا کا نظام، وہ چیز اب ختم ہو رہی ہے. پھر دیکھیں اس میں خاص طور سے چائنا نے بڑا اہم کردار ادا کیا. یہ جو ریپروچمنٹ کرائی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان چائنا نے 2023 میں، ٹریڈیشنلی چائنا کو اگر آپ دیکھیں نا تو وہ کبھی دوسروں کے کانفلکٹس میں پڑتا نہیں تھا، ابھی بھی نہیں پڑتا، دور ہی رہتا ہے. ہمیشہ یہ سعودی ایران کانفلکٹ سے چائنا کوسوں دور بھاگا. لیکن 2023 میں چائنا کی طرف سے اقدام کیا گیا. ٹھیک ہے، سعودی عربیہ اور ایران کی یوں کہہ لیجیے کہ کوئی صلح صفائی کرائی گئی، کہیں کوئی مفاہمت کرائی گئی. اب اس میں ایران کے معاملے میں بھی ایران کو ہمیشہ ویسٹ نے آئسولیٹ رکھا، ہمیشہ اگنور کیا، سینکشنز لگائے. سعودی عربیہ جو ہے ٹریڈیشنلی آپ نے کہا کہ جی وہ یو ایس کے کیمپ میں ہے. چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہے ایران میں. ٹھیک ہے، اب اس جنگ کے اندر بھی ایران اور چائنا کا آپ کو کوآپریشن نظر آیا، ایران اور رشیا کا کوآپریشن نظر آیا. بھلے اس کو آفیشلی ایڈمٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن بہت سے معاملات، بہت سی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ ان دونوں ممالک کی مدد ضرور رہی ایران کے پاس. سو جب یہ صلح صفائی چائنا نے قدم اٹھایا فار وٹ ایور ریزنس، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یا سعودی عربیہ کے اوپر سے جو امریکن انفلوئنس ہے اس کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ ہر ملک اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جی میرا انفلوئنس سب پہ زیادہ ہو، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ رشیا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے. جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش کرتے ہیں، وینزویلن صدر کو اٹھا لیتے ہیں کہ جناب تھوڑا چائنیز کو نقصان پہنچائیں گے ہم یہاں پہ، یا رشیا کو نقصان پہنچائیں گے، یا سینکشنز لگا دیں گے، اسی طریقے سے چائنا کی بھی اپنے طور پہ ایفرٹس چل رہی ہوتی ہیں. سو جب یہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے تھوڑا سا آپ کو نظر آیا کہ جی سافٹ سٹانس لیا، ابھی ریسنٹلی خبر آپ کے سامنے آئی کہ انہوں نے امریکہ کو منع کر دیا کہ وہ اپنی ایئر اسپیس ایران پہ حملے کے لیے نہیں دیں گے. سو آج سے پہلے سعودی عربیہ کے حوالے سے یہ تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ ایران کو لمٹ کرنے کے لیے، ایران کو حد میں رکھنے کے لیے ایسا کوئی قدم اٹھائے گا. ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جی سنی شیعہ کانفلکٹ بہت بڑا ہے اور دو الگ الگ طاقتیں ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی. لیکن اس بار آپ کو سعودی عربیہ اور ایران کا ایک طریقے سے میں یہ تو نہیں کہوں گی کوئی اتحاد نظر آیا، بٹ ایک دوسرے کے لیے سافٹ سٹانس جو ہے وہ اپنایا گیا پبلکلی. ٹھیک ہے، ایک نرم رویہ تھا، نرم موقف تھا، آپ کو کہیں اس میں سختی نظر نہیں آئی. آن دی ادر ہینڈ یو اے کی طرف سے سختی تھی. سعودی عربیہ نرمی دکھا رہا ہے ایران کے ساتھ، یو اے تھوڑی سختی دکھا رہا ہے، کیونکہ یو اے نے کلیئرلی، جیسے میں نے کہا کہ وہ سعودی عربیہ کی رائیولری میں کہہ لیجیے اپنے آپ کے، اپنے ملک کے، اپنے عوام کے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھنے کے لیے رائٹ اور رانگ، بٹ انہوں نے ایک سائڈ پک کر لیا کہ ہم نے یو ایس کیمپ میں رہنا ہے، ہم نے اسرائیل کے ساتھ رہنا ہے. سعودی عربیہ وہاں ابھی نہیں جا رہا. یہ مت بھولیے کہ یو اے ای وہ ملک ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کر چکا ہے. متحدہ عرب امارات ابراہم اکارڈز کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، بحرین ابراہم اکارڈز کا حصہ ہے، موروکو ابراہم اکارڈز کا حصہ ہے، سوڈان ابراہم اکارڈز کا حصہ ہے. یہ 4 ممالک سگنیٹریز ہیں
جو کہ ابراہم اکارڈس کیا ہے؟ سارے مذاہب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے ہیں، دین ابراہیمی، یہ سارا یہ وہ والا کانسیپٹ ہے جو کہتے ہیں نا کہ ہم جی یہودی ہمارے کزنز ہیں، یہ وہ والی چیز ہے. ٹھیک ہے کہ سارے ریلیجنز جو ہیں وہ ایک ہی پروفٹ سے آئے ہیں تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم بھی ابراہمک ریلیجن، نام سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے ابراہم اکارڈس. سو 4 ممالک نے سائن کر دیے. اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کریں گے، نارملائز کریں گے ساری کی ساری چیزیں. اس ایک ابراہم اکارڈ کے فیصلے نے بھی آنے والے دنوں کے لیے بہت سی چیزیں تبدیل کر کے رکھ دی. یو اے ای نے فیصلہ کر لیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم نے جانا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جائیں گے مطلب امریکہ کے ساتھ جائیں گے، دونوں ممالک ایک ہی ہیں. آپ کو کہیں سے کوئی فرق تو نظر آتا نہیں ہے. لوگ تو اب یہ بھی کہتے ہیں ٹرمپ کے بھائی آپ کی تو یہ جنگ ہی نہیں تھی، آپ نے اسرائیل اور نیتنیاہو کے کہنے پہ یہ جنگ شروع کر دی، ایران پہ حملہ کر دیا. سو یہ جو آخری فساد، آخری تو میں نہیں کہہ سکتی، ہماری زندگی میں آخری ابھی جو دیکھا ہے ریسنٹلی، یہ جو انہوں نے غزہ کے اندر کیا اسرائیلیوں نے، ابھی بھی کر رہے ہیں، خیر رکا تو نہیں ہے. سیز فائر تو برائے نام ہے، وائلیشن تو آپ کو ابھی بھی نظر آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی کیا کریں گے کوئی پتہ نہیں. جو اپنا ان کا ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا. سو یہ جو ابھی انہوں نے جینوسائڈ شروع کیا نا وہاں پہ، اس نے کچھ اور گلف کنٹریز کو مجبور کر دیا یہ سوچنے کے لیے کہ ہمیں کیا ابراہم اکارڈس کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں. مثال کے طور پہ ایک لائن لگی ہوئی تھی لمبی، خاص طور سے یو اے ای کے جوائن کرنے کے بعد، بحرین کے جوائن کرنے کے بعد، کہ اچھا اب یہ ملک بھی آ جائے گا، یہ بھی آ جائے گا، یہ بھی آ جائے گا. سعودی عربیہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اچھا یہ بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر لے گا تعلقات اور ابراہم اکارڈس کا حصہ بن جائے گا، سائن کر دے گا. سعودی عربیہ کے اگر میں کہتی ہوں 1% بھی کہیں پہ وہ سوچ تھی نا، تو یہ جو آخری جینوسائڈ، جو آخری فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے کاروائیاں غزہ کے اندر کی ہیں، وہ سوچ بھی ختم ہو گئی. بہت سے ممالک جو شاید اگلے 6 مہینے کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے. جو چیز 2 مہینے میں ہونی تھی شاید اب وہ کوئی ملک 2 سال کے بعد کر لے، 4 سال کے بعد کر لے، اور ہو سکتا ہے بہت سے ممالک وہ کبھی کریں نا. ٹھیک ہے، وہ جو صورتحال چل رہی ہے. پھر ابھی اس میں پھر ایران وار جو ہے اس نے اور فیول ایڈ کر دیا. سو اسرائیل میں بھی دیکھے بڑے لوگ نیتنیاہو پہ تنقید کرتے ہیں، وہاں پہ بھی تو ایک سے ایک بڑھ کے ہارڈ لائنر موجود ہے نا. وہاں پہ اس پہ کیا تنقید کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو سارے ممالک کو لے کر آ رہے تھے، ابراہم اکارڈ کا وہ حصہ بننے لگے تھے، لیکن یہ نیتنیاہو نے جو کاروائیاں کی ہیں یا اس کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے نا ہمارا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا. ختم وہ بھی نہیں کہتے، ختم ہونے بھی نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں ڈیلے ہو گیا. اب ان کا پلان یہی تھا نا کہ ایک ایک کر کے سارے یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے آہستہ 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 آہستہ. یہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ ایسے تو پورا ہوگا نہیں، وہ قبضہ کر کے ہوگا دوسروں کی زمینوں کے اوپر. اب زمینوں پہ قبضہ کریں گے تو آخری انہوں نے اپنا جو ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، سعودی عربیہ رکھا ہوا تھا. سعودی عربیہ اگر تعلقات نارملائز کر لیتا ہے اور چیزیں واقعی اس جانب جانے لگتی ہیں کہ جو فیوریبل ہوتی اسرائیل کے لیے ان دس گریٹر اسرائیل پلان، تو پھر تو مطلب وہ that was like last nail in the coffin. پھر تو معاملہ ختم تھا، پھر تو بالکل اینڈ گیم تھی نا کہ پھر تو چلیں جی یہ سارا کچھ جو کرنا چاہتے ہیں اسرائیل اب تو اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس خطے میں ریسنٹلی تبدیل ہوئی ہیں. اور ایران والی جو جنگ ہے اس نے بھی بہت سے ممالک کو میں کہوں گی کہ جی اسرائیل سے پیچھے دھکیلا، بہت سے ممالک کو امریکہ سے پیچھے دھکیلا. اینڈ اوور آل اگر آپ کو امریکہ جیسا ایک ملک، ایک عالمی طاقت، ایک سپر پاور اپنا انفلوئنس لوز کرتے ہوئے نظر آئے تو یقینی طور پہ تمام ممالک جس کے بھی اس کے ساتھ تعلقات ہیں چاہے جتنے مرضی پرانے ہوں وہ افیکٹ بھی ہوئے ہیں، اور وہ یہ سوچنے پہ بھی مجبور ہوئے ہیں کہ کیا یہی واحد ہمارا سہارا ہے، کیا اس کی جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں یا جو یہاں سے پروٹیکشن ملتی ہے اس پہ ریلائی کرنا کافی ہوگا. اور یہ سوچ آپ نے ایران سے پہلے جب انہوں نے قطر پہ حملہ کیا، اس جنگ سے پہلے ایران پہ حملہ اسرائیل نے کیا، پھر قطر پہ حملہ کیا، اور پھر یہ تو باقاعدہ جنگ ہو گئی نا جس کا خود امریکہ حصہ بن گیا. سو یہ ڈبیٹ بہت عرصے سے جاری ہے، اور اب اس پہ باقاعدہ طور پہ آپ کو یہ ممالک جو ہیں گلف ریجن کے وہ اقدامات اٹھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں.
اچھا اگر ہم بات کریں قطر اور ترکی کی، ان کو اکثر کہا جاتا ہے ایمرجنگ ریجنل پلیئرس کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جب نیا مڈل ایسٹ میں پاور اسٹرکچر بن رہا ہے اس میں اپنے کردار کو مضبوط کر سکتے ہیں دونوں ممالک؟ دیکھیے کوشش تو کر رہے ہیں اور دونوں کر بھی سکتے ہیں، بٹ دین اگین جو ان کے بھی الائنسز ہیں کس کی طرف ہے، جھکاؤ کہاں ہے، کہاں پہ سائڈس پک کی جاتی ہیں، ان سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اب اس کانفلکٹ میں دیکھیں ترکی نے بھی کہا سیز فائر کرو، قطر نے بھی کہا سیز فائر کرو، آپس میں لگ رہا تھا ایک دونوں کی نا ریس بھی لگی ہوئی ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ میرا انفلوئنس زیادہ ہے، وہ دوسرا کہتا ہے میں بتاتا ہوں میرا انفلوئنس زیادہ ہے. پھر یہ بھی مت بھولیے کہ تھوڑی سی ترکی اور سعودی عربیہ کا بھی ایک رفٹ موجود ہے، وہاں پہ بھی یہی چکر ہے کیا کہ کون ڈومینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اگین اتحاد جو ہے نا، وہ جو ایک یونیفائڈ ایسپیکٹ ہوتا تھا جی سی سی کا، یا اگر آپ گلف کنٹریز کا نام بولتے تھے تو ہوتا تھا اچھا گلف کنٹریز اسلامی دنیا، گلف کنٹریز اسلامی ممالک. کہیں پہ یہ نہیں ہوتا تھا اچھا سعودی عربیہ کے متحدہ عرب امارات کے قطر. اب وہ چیز نہیں ہے. اب گلف کنٹریز کا مطلب ہے کہ آپ کنٹریز کے باقاعدہ نام گنوانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے آہستہ آہستہ اتنے رفٹس آنا شروع ہو گئے. اگین یہ پاور اسٹرگل ہے آپ کو جو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے، وہی ہمارے ان اسلامی ممالک کا حال ہے. اور اسلامی ممالک متحد نہیں ہوئے، جو کہ نہیں ہے. آگے بھی مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ جو ریس آپس کی یہ جو کمپٹیشن ہے نا، یہ بڑھے گا، یہ کم ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. اور اس میں ان کے ساتھ کون کون سے ممالک کھڑے ہیں وہ لائنز بھی کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. ابھی تو بہت سی چیزیں بالکل ہی بلر آپ کو نظر آتی ہیں نا، جس طرح پاکستان ہے، پاکستان نے یو اے کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی. ہم کہتے ہیں کہ دونوں سے ہیں، یو اے سے تھوڑے سے بگڑ گئے یا بگاڑے گئے جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یو اے کہہ رہا ہے میرا لون واپس کریں. لون واپس کرنا ہی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم نہیں کہتے لون کسی سے واپس لے لو اور اس کے بعد جو ہے وہ کر دو. لیکن پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لے کے آ گیا کہ اس کی مدد ہو گئی، چاہے وہ سعودی عربیہ نے کی یا کچھ اور ہم نے جو ہے وہ ریسورسز استعمال کیے، ہو گئی نا مدد. لون اتر گیا نا، یو اے کا اتار دیا. آپس میں جب ان کے تعلقات خراب ہوئے تو آپ کو ایک اور خبر سننے کو ملی. میں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان اور یو اے کے تعلقات خراب ہوئے، لیکن جو خبریں آتی ہیں اوبیسلی اس پہ تو یہی ہے نا، یہ کہیں سے نہیں پتہ چل رہا کہ بہت ہی چھت کو جا کے لگ رہے ہیں اور بہت ہی بہترین تعلقات ہو گئے ہیں اور کل ہی ایک دوسرے کے ممالک کے دورے شروع ہو جائیں گے. نہیں، جب آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ جی 15,000 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے کہ تعلقات اچھے ہو گئے؟ بالکل نہیں. یہ قرضے والی بات پہ اچھے ہو گئے تعلقات؟ بالکل نہیں. ڈیل ایک چل رہی تھی کوئی اسلام آباد ایئرپورٹ والی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ ودرا کر گیا یو اے ای، تو تعلقات اچھے چل رہے ہیں؟ بالکل نہیں. تو اچھا ہے، میں کہتی ہوں اچھا ہے، پاکستانیوں کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ کون سے ممالک کھڑے ہیں ایک ایسے وقت میں، خاص طور پہ جب پاکستان اپنی پوزیشن مستحکم کر چکا ہے، جب پاکستان کی ہر جگہ پذیرائی ہو رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جن کی نظروں میں یہ چیز کھٹک رہی ہے. یہ مت بھولیں، میں ہمیشہ آپ کو یاد کراتی ہوں کہ آپ جب انڈیا کی بات کرتے ہیں، جب آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی بات کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پاکستان کی ترقی کھٹکتی ہے وہاں پاکستان کا ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے اور پاکستان کے لیے ایک فیوچر کے لیے ایک اور کئی راہیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس ایک پروجیکٹ سے کھلتی ہیں. وہ ہے گوادر پورٹ کا. گوادر پورٹ کس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے؟ یو اے کی. متحدہ عرب امارات کبھی بھی پاکستان کے گوادر پورٹ پروجیکٹ سے خوش نہیں ہوا، اور اس کی بھی وجوہات ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کا انفلوئنس کم ہو جائے گا اگر پاکستان کے پاس یہ گوادر پورٹ اسی طریقے سے کام کرتا رہتا ہے اور اسی طریقے سے اسموتھلی آپریٹ کرتا ہے تو یو اے کو اپنے لیے ایک خدشہ موجود ہے. سو ایگزیکٹلی، سو یہ ممالک میں فارن ریلیشنز میں آپ کہیں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پرماننٹ دوست یا کوئی پرماننٹ دشمن ہے. کون حلیف بن جائے اور کب کوئی حریف بن جائے یہ نہیں پتہ چلتا. کامن صرف ایک چیز ہے اور وہ آپ کے انٹرسٹس ہیں. جب تک مفادات آپ کے ساتھ جڑے ہیں ممالک کے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے. جہاں پہ لگا کہ اب ہمارے مفاد میں یہ چیز نہیں ہے، وہاں پہ وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.